جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رہا آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبر جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا وہ تھا جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اب تک خاموش تھے، اگرچہ انہوں نے پہلے دیا تھا جو افغانستان کا پلان دیا تھا پل آؤٹ کا، تو لیکن ان کی خاموشی جو ہے بہت سارے سوالات پیدا کر رہی تھی۔ ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں آ رہی تھی سامنے، کیونکہ افغانستان میں جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور جس طرح کے خدشات کا وہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے اپنی زبان کھولی ہے پریس کانفرنس، یا انہوں نے تو کہیں یا انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی ہے امریکہ میں، جس کی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز اس پہ لگ رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا بڑے عرصے سے انتظار تھا، امریکنز کو بھی تھا اور پاکستان کو بھی سب سے زیادہ انتظار تھا کہ جو بائیڈن جو ہیں یا امریکن جو ہیں افغانستان پہ کیا پالیسی لے کر آتے ہیں پاکستان۔ اور آج انہوں نے جو بائیڈن نے دو چار بڑی انہوں نے ایک آ کے انہوں نے اہم باتیں کی، اگرچہ ان پہ وہاں ڈومیسٹکلی بھی بڑا پریشر بڑھا تھا کہ افغانستان کو ابھی ابینڈن نہ کریں، ابھی چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن انہوں نے جو وضاحتیں دی ہیں وہ اپنی جگہ پہ اگین امریکنز کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں۔ دو چار باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ہمارا مشن تھا وہ اکمپلش ہو گیا۔ دو ہی مشن تھے کہ ایک تو وہاں پہ القاعدہ کا خاتمہ کرنا، اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ اس کو اسامہ بن لادن کو آ کر یہاں پر مارنا بھی ان کے مشن میں شامل تھا، اور پھر اس کے بعد جو القاعدہ کی تھریٹ تھی اس کو نیوٹرلائز کرنا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں تھریٹ تو وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہے، اب اس کا رخ جو ہے القاعدہ کا یا داعش کا وہ یمن میں ہے یا شام میں ہے یا اس کے بعد صومالیہ میں ہے۔ سو امریکن جو ہیں وہ زیادہ جو اپنا فوکس جو ہے ان تین ملکوں کی طرف کریں گے۔ افغانستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ مزید کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی ہمارے لیے تھریٹ نہیں رہا، یہ ان کے انڈر اگین ان کے انڈر آپ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کا معاہدہ ہے قطر میں ہوا تھا، تو اس پہ تو وہ بڑے امریکنز وہ لگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور جس طرح کی چیزیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کابل جو ہے وہ اتنی جلدی گرنے والا نہیں ہے، یا وہ طالبان اس پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے اور یا کر سکتے، یا طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی وہاں پر وہ جلدی نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ان پہ تنقید ہے یہ جو انہوں نے وہاں پہ ایئر فیلڈ تھا جو سب سے بڑا ان کے پاس ایک ہوائی اڈہ تھا، اس کو جس طریقے سے انہوں نے ابیڈن کیا ہے، جس طرح چھوڑ کر گئے اس پہ یقیناً طور پر ان پہ تنقید بھی ہوئی، افغان فورسز نے بھی کیا، افغانستان کی حکومت کو بھی اس پہ کنسرن تھی کہ آپ نے بتائے بغیر آپ چھوڑ کر جو ان کا اڈہ تھا آپ اس کو افغانستان سے چلے گئے ہیں راتوں رات، اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ لوٹ مار بھی ہوئی اور افغان فورسز جو ہیں وہ بڑی دیر سے پہنچی ہیں۔ ایک اور بھی ان پہ تھا کہ جناب کہ آپ فیوچر جو ہے وہ کیا کریں گے، کیونکہ صرف آپ نے اپنے وہاں سے ٹروپس تو نکال لیے ہیں، لیکن بعد میں جو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی، کچھ ڈرائیور سے، کچھ سیکورٹی گارڈ سے، کچھ آپ کے انٹرپریٹر تھے، مترجم تھے جو آپ کے فوجیوں کے ساتھ تھے، وہ جا کے ان سے پختونوں سے، تاجک سے یا دیگر وہاں پہ ازبیک جو ہے ہزارہ وغیرہ ان کی زبان میں وہ بات کرتے تھے، اور ان کے ساتھ مذاکرات میں یا ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنے میں اور انفارمیشن دینے میں بڑے وہ کی رول تھے۔ تقریباً ان کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ 18,000 کے قریب ہے۔ 18,000 ایسے وہاں پہ افغانز ہیں جن کی نیشنلٹیز نہیں ڈسکلوز کی گئیں، موسٹلی یقیناً اس میں پشتون ہوں گے، کہ ان کا کیا فیوچر ہے۔ اور انہوں نے ابھی سے اپلیکیشن جو ہیں انہوں نے امریکنز کو دے دیے ہیں کہ ہمیں ویزا دیا دیا امریکہ آنے کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نا ہم نے آپ کے ساتھ 20 سال کھڑے رہے، ہماری فیملیز ہم نے ان کو رسک پر ڈالا، اب آپ لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پیچھے صرف آپ نے 1,000 کے قریب بندے رکھنے جو آپ کے ایئرپورٹ یا اس میں جو کابل میں آپ کا سفارت خانہ ہوگا اس کی حفاظت کریں گے، تو واٹ اباؤٹ اس؟ تو یہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ آپ آئے ہمیں یہاں پہ آپ نے استعمال کیا پھر آپ چلتے بنے، آپ نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں پیچھے آپ جانے، یو آر آن یور اون۔ سو امریکنز نے اس پر بھی اس نے جو بائیڈن نے بڑی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کیونکہ امریکنز کو ایک ہمیشہ سے ٹانٹ ایک ان کو کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، ان کو ریمائنڈر بھیجے جاتے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے خطے کے لوگوں کو یا ملکوں کو یا یہاں رولنگ ایلیٹ کو، حکمرانوں کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد جب ان کا کام نکل جاتا ہے ڈمپ کرتے ہیں اور پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں، پھر ان کو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، ملکوں کے ساتھ کیا ہوا یا حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا، جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ امریکنز پہ سب سے بڑا جو ایک ان پہ تانا ملتا ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے امریکنز اب اس میں دباؤ کا شکار ہیں اور افغانستان میں اس طرح کی طریق جو ہے وہ نہیں دہرانا چاہتے، وہ پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ افغانستان کو اور پاکستان کو وہاں پہ جب آپ کو یاد ہوگا اس کا روس کا یہ قبضہ ختم ہوا تھا اور وار یہاں پہ ختم ہوئی تھی 89 میں، تو آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کے بعد بہت بڑی سول وار یہاں پر شروع ہو گئی تھی اور بڑے عرصے تک بلڈ شیڈ ہوا، کوئی اگلے 6-7 سال میں مختلف گروپس جو ہیں وہ لڑتے رہے، پھر طالبان کا رائز ہوا 96 کے قریب، یہ 96 میں تو پھر کچھ وہاں پہ اکارڈنگ ٹو دیم پیس ہوا، لیکن پھر بھی ایک سول وار رہی۔ تو پاکستان بھی یہ سمجھتا رہا، پاکستان بھی آپ کو یاد ہوگا پریسٹر امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے پابندیاں لگا دی تھیں وہاں امریکنز نے، تو وہ بھی بہت ذرا پاکستان میں یہ فیل کیا گیا کہ جب تک ہم آپ کے لیے یوزفل تھے
آپ کے لیے فرنٹ لائن کا ہم نے رول ادا کیا تو ہم بڑے اچھے تھے آپ کے لیے، آپ نے ہمارا سارا خیال بھی رکھا، اسلحہ بھی دیا، ویپنز بھی دیے، امداد بھی تھی، لیکن جو ہی کام نکل گیا آپ نے ہمیں ایک وہ کہتے ہیں ٹھڈا مارا اور اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ ہم پہ آپ نے معاشی اور فوجی پابندیاں بھی لگا دی، جو پاکستانی بڑا بٹر فیل کرتے ہیں اگر اس حوالے سے۔ اور افغانستان کا بھی یہی ان پہ تھا کہ آپ نے افغانستان کو چھوڑ دیا تھا جس سے سول وار ہوئی ہے۔ اب کی دفعہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہے کم از کم، جن کی جانوں کو خطرہ ہے، ان کو ہم چھوڑ کر ایسے نہیں جائیں گے۔ 18,000 کے قریب جیسے میں نے بتایا آپ کے لیے وہ ہیں۔ اب اس کا اب کیا حل ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو امریکہ لے جایا جائے، ویزے مانگ رہے ہیں ان کو ایز این امیگرینٹ کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جائے اور ان کو امریکہ میں ایک ان کو مستقل ان کو رہائش دی جائے۔ لیکن پھر وہ مسئلہ ہے کہ آپ ان کے آئیڈینٹیٹیز ان کی نہیں شو کریں گے، یہ نہیں فیصلہ ہوا وہ کر پا رہے امریکن جو ہے کہ 18,000 کو لایا جائے۔ ان کی فیملیز جو ہیں، یہ ٹوٹل 7,000 فیملیز بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پختون یا ہمارے افغان بھائی جو ہیں ان کی فیملیز بھی بڑی ہوتی ہیں، سو آپ نے سب کو آپ نے وہ شفٹ کرنا، صرف آپ نے ان کے سربراہوں تو نہیں جائیں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں گے، سو کوائٹ اے نمبر۔ اب 18,000 لوگوں کو آپ نے وہاں پہ کون سی اسٹیٹ میں آپ وہاں پہ ان کو سیٹل کریں گے؟ ایک اور بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے جو میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ان کو وہاں پہ سیٹل کیا جائے، ان کو وہاں پہ بھجوایا جائے، ان ممالک سے بات کی جائے کہ آپ ان کو وہاں پہ آنے دیں اور ان کو اپنے امیگرینٹ کے طور پر۔ سو مین جو اس وقت ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جو پہلا تھا وہ یہی تھا کہ امریکن فورسز کو نکالا جائے وہاں سے، وہ نکال گئے ہیں۔ دوسرا جو ان کے لیے کہ ان 18,000 جو فیملیز ہیں ان کو ہم وہاں پہ کیسے ان کو پروٹیکٹ کریں اور کیسے ان کو اس سے ایک معسکر سے بچائیں کہ طالبان آتے ہیں تو ان سے بدلہ نہ لینا شروع کر دیں۔ لیکن اگرچہ طالبان جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ریونج نہیں لیں گے، کسی کو ہم کوئی ماریں گے نہیں، یا ان کا ابھی تک بیان ابھی تک کوئی ایسی کوئی بڑی ہمیں نظر بھی نہیں ہے کہ طالبان کے افغانستان میں، کہ اگرچہ وہ بہت سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو فتح کرتے جا رہے ہیں، پروونسز جو ہیں فال کرتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں بہت سارے اس میں شہروں میں تو طالبان کے بارے میں کہا گیا کہ موٹر سائیکل پہ موٹر بائکس پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر وہ جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا۔ لوگ بھی صاف ظاہر تنگ آئے ہوئے ہیں، عادی ہوئے ہیں پچھلے، اس کے بعد اب اس کو دیکھ 79 کے بعد ایک وہاں پہ وار کی سچویشن ہے، تقریباً آلموسٹ مور دین 40 ایئرس کا انہیں بھی تجربہ ہے کہ جناب کے بھائی صاحب آپ کے لیے چینج آف ماسٹرز ہے، امریکنز آ جائیں، طالبان آ جائیں، اس میں اس میں آ جائیں نجیب آ جائے، اس میں رشینز آ جائیں، کیمرسٹ آ جائیں، جو آ جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی ایسے رہیں گے، سو دے ویلکم ایوری ون۔ سو ایک تو ان کا وہ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکنز کی اور طالبان کی کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے، کیونکہ جس پہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم فوری طور پر کابل پر ہم قبضہ نہیں کریں گے، بائی فورس نہیں کریں گے جب تک کوئی سلوشن نہیں اس پہ نکلتا۔ امریکنز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی اس طرح کا سلوشن نکلے کہ جتنی بھی نادر الائنس کی فورسز ہیں، اشرف غنی ہے، طالبان ہے، یہ بیٹھ کر کوئی ایک کنسنسس حکومت جو ہے یہ بنا لی جائے تاکہ یہ کابل میں یہ جو پہلے ہم نے 90s میں دیکھا تھا بلڈ شیڈ جو ہے وہ نہ ہو۔ اور امریکن جو ہیں وہ بھی اس وقت کوئی ان کو روکنے کی کوشش وہ اس طرح کی نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہم 2-3 سال جو ہیں ان کو ہم ایڈ ان کو دیتے رہیں گے۔ وہ اگین اس کا اشرف غنی صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے ہم ان کو ایڈ بھی دیتے رہیں گے اور وہ اتنی جلدی یہاں پہ وہ گرنے والی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اب جو مین اس پہ کنسرن ہے وہ پاکستان کی کنسرن ہے، اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا۔ جو بائیڈن جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انفلکس ہوگا اس کا یہاں پہ افغان اس کا ریفیوجیز کا وہ پاکستان کی طرف ہوگا، کیونکہ اور ان کو آپ دیکھیں گے ایران جو ہے وہ نہیں آنے دیتا، وہ ان کو بارڈر پہ رکھتا ہے۔ اسی طرح چائنا میں کوئی چانسز نہیں ہے کہ چائنا ان کو آنے دے گا، پھر رشینز وغیرہ کے ساتھ پہلے سے پتہ ہے۔ اچھا پھر یہ سارے ایریاز جو ہیں جہاں پہ سول وار زیادہ شروع ہوتے ہیں، یہ پختون یہ پاکستان کی اس سرحد کے ساتھ ادھر کے ایریاز ہیں، سو وہ موسٹلی ادھر کا رخ یہ کرتے ہیں۔ پشتون یہ آبادی جو ہے وہ زیادہ ادھر آتی ہے کیونکہ ٹرائبل ایریا یا اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کلچرلی طور پر بھی، لنگوسٹکلی ایتھنکلی یا ریس طور پر وہ یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن اب کی دفعہ پاکستان جو ہے وہ بھی اسٹریٹجی بدل رہا ہے، تقریباً یہ توقع کی جا رہی ہے 3 سے 4 لاکھ یہ افغان جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں۔ اب کی دفعہ یہ ہے جو میرا خیال وائز اپروچ ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ شاید ان کو بارڈر پہ رکھا جائے گا، بارڈر پہ کیمپ رکھے جائیں گے اور ان کو یا شہروں میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ جنرل ضیاء صاحب کی پالیسی تھی، جو بارڈر انہوں نے کھلے چھوڑ دیے تھے افغان وار میں، اور یہاں 30 لاکھ کے قریب افغان ہیں، اپنے ساتھ بہت سارا یہ مسائل لے کے آئے، اس میں منشیات کا کہا جاتا ہے، ڈرگز ہیں، ویپنز ہیں، لا لیسنس، پھر آبادی کا دباؤ بڑا، بہت سارے بزنسز ہوئے، لوکل مقامی بزنس
بزنس مین ہو، چاہے پختون ہوں، بلوچ ہوں، پنجاب یا سندھ میں ہم نے دیکھا ان پر دباؤ بڑا، آپس میں ان کے کنفلکٹس بڑے. سو بہت ساری وہ چیزیں تھیں جس کا نقصان ہوا پاکستان کو بڑے پیمانے میں. اب تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ بہت سارے جو دہشت گرد تھے وہ بھی انہی میں افغان ریفیوجیز کے اس میں آئے تھے. سارے تو نہیں تھے صاف ذرا، لیکن کچھ ایلیمنٹس اس میں آئے تھے جنہوں نے آ کر یہاں پر اس میں ٹیررزم پہ جن پہ الزامات لگے. اب کی دفعہ پہ یہی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن 20-30 سالوں کے تجربے کے بعد ہم نے کم از کم یہ ضرور سیکھا ہے کہ اب کی دفعہ بارڈر بالکل نہیں کھول دینے، ان کو بارڈر پہ رکھنا ہے اگر اس طرح کی سچویشن ہونی ہے اور اگر ڈیولپ ہوتی ہے. سو ایک طرف پاکستان تیار ہو رہا ہے 3-4 لاکھ افغان ان کو ان ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بارڈر پہ، تو دوسری طرف امریکن جو ہیں وہ 18,000 کے قریب وہ جو افغان ہیں ان کو سیٹل کریں گے، امریکہ میں کریں گے یا کسی مڈل ایسٹ ملک میں. یہ وہ بڑی میرا خیال ڈیولپمنٹس ہیں. اب یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ کیسے داد دینی چاہیے ویسے افغانستان کے لیڈروں کو، جو بھی گروپس ہیں وار لارڈز ہیں، کہ پوری دنیا میں آپ کے لوگ جو ہیں نا وہ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں، وہ تنگ ہوں گے، ریفیوجیز بنیں گے، مختلف معاشروں میں جائیں گے، دھکے کھائیں گے، کچھ کاروبار کریں گے، کچھ بھیک مانگیں گے، کچھ دنیا بھر کی امداد پہ جئیں گے. لیکن آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں میں کہ آپ لوگ اتنا نہیں کر سکے کہ 3-4 گروپس جو بڑے آپ وہاں ایتھنک لنگول ریشیلز ہیں بیٹھ کر کوئی تھوڑا سا کنسنسس سے ایک حکومت بنا لیتے جس سے افغان جو ہیں سارے افغانوں کو میں بات کروں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اپنے ملک میں رہتے اور وہ افغانستان کو بڑا ملک بناتے. افسوس ہوتا ہے ویسے کہ یہ کام بھی نہیں ہو سکا ان سے. اس کے لیے بھی وہی پاکستان ان کو آنا پڑے گا، ان کو اب امریکہ جانا پڑے گا یا مڈل ایسٹ جانا پڑے گا، ان کو دھکے کھانے پڑیں گے، یا بہت سارے بیچارے جو ٹریول نہیں کر سکیں گے، وسائل نہیں ہوں گے جن کو مائگریٹ کرنے کی، وہ وہاں پہ جنگ کا، سول وار کا برود بنتے رہیں گے. اس پر دکھ ہوتا ہے، اس پر تکلیف ہوتی ہے.